بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھی۔ اس شخصیت کا نام برکہ ہے، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت ایمن سے جانتی ہے۔ جس وقت سیدہ کائنات آمنہ علیہ السلام کے بطن سے محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ برکہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے زیارت کرنے اور مصطفیٰ کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برکہ کو ہی حاصل ہے۔ برکہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی واحد کنیز تھی۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص سیاہ فام تھی۔ آپ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ 19 برس کی تھی، جبکہ برکہ کی عمر 13 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، جناب آمنہ، برکہ اور رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں برکہ جناب آمنہ کے ساتھ معاون و مددگار تھیں۔ سیدنا عبداللہ تجارت کر کے غزوہ سے واپس آتے ہوئے صرف 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننیحال بنو نجار میں فوت اور دفن ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب آمنہ آپ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب گئی، اور واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین حالات میں صرف برکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھیں۔ آپ نے ہی جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ تصور کیجئے، عرب کے چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2-2.5 برس بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل انتہائی شفیق دادا جناب عبد المطلب بھی جدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی آقا کے ساتھ چلی آئی۔ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برکہ۔ مصطفیٰ کو دونوں ماؤں سے اور دونوں ماؤں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو برکہ اسی طرح خوش تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سے برکہ کو ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا: یا خدیجہ، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے وقت برکہ کی اپنی عمر 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی دھن میں برکہ نے کبھی اپنے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ برکہ کا بھی گھر بس جائے۔ پہلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ علیہ السلام نے آخر منا ہی لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلہ خزرج کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کی گئی۔ یہ رشتہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھیں۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے۔ یوں آپ ام ایمن ہو گئی۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اسلام میں سے ہیں۔ جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں ام ایمن کے شوہر عبید بن زید وفات پا گئے۔ ام ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سابقون الاولون یعنی انتہائی ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس وقت برکہ کی عمر کوئی 55 برس کے لگ بھگ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون جنت کی عورت ام ایمن سے نکاح کرے گا، تو زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک زید بن محمد کہلاتے تھے آگے بڑھے اور عمر میں ام ایمن سے قریب 23 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ سیدنا زید اور سیدنا ام ایمن کی عمر میں بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت ملتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے اور غلام بازار میں بیچے گئے۔ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور دونوں آقا کو بہت پیارے تھے۔ دونوں اول درجے کے مومن اور عاشق رسول تھے۔ ام ایمن کی عمر کے پیش نظر کسی کو امید نہ تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ تعالی نے زید بن حارث اور ام ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔ اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیار کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو کندھوں پر سوار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چہرہ دھوتے اور پیار کرتے۔ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرواتے۔ اسامہ سے آقا کی اس غیر معمولی محبت کی وجہ یہ ہے کہ اسامہ کے ماں اور باپ دونوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپاہ سالار بھی رہے ہیں۔ ام ایمن یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہتی تھی اور ان کی نظر سرکار پر ٹکی رہتی تھی۔ ان کی عربی بھی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایت کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر جنگ موتا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہو گئے، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر بقیع میں ایسے رخ پر ہے کہ سرکار کی قبر کی طرف چہرہ ہے، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے ہیں۔